اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل کامن اسٹوڈیو۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بیسک کنسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اکاؤنٹنگ کی 5 ڈیفینیشنز کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اگلی ڈیفینیشنز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج کی پہلی ڈیفینیشن اور ٹوٹل 6 ہے پروپرائٹر۔ پروپرائٹر کاروبار کے مالک کو پروپرائٹر کہتے ہیں۔ پروپرائٹر کاروبار میں اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور نفع اور نقصان کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، پروپرائٹر از دا اونر آف دا بزنس، ہی انویسٹ کیپٹل ان بزنس، ہی انجوائز دا پروفٹ اینڈ بیئر لاس آف دا بزنس۔ نیکسٹ ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں ہم۔ کیپٹل کاروبار کا مالک یعنی پروپرائٹر کاروبار میں جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے اسے کیپٹل کہتے ہیں۔ کیپٹل، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کا مالک کاروبار میں جو کیش یا ایسٹس وغیرہ اپنے کاروبار میں لگاتا ہے وہ کیپٹل کہلاتا ہے۔ کیپٹل از اے لارج سم آف منی which you use to start a business or which you invest in order to make more money۔ یا کاروبار میں پیسہ لگا کر مزید پیسہ کمانا بھی کاروبار کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ بھی کیپٹل کہلاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کاروبار کا مالک کاروبار میں جو پیسہ لگاتا ہے اسے کیپٹل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس ایسٹس کی۔ ایسٹ پراپرٹی اور تھنگ ہیونگ سرٹن ویلیو اونڈ بائی اے بزنس اور کالڈ ایسٹ آف بزنس۔ ایسٹ آف بزنس سے ہم سادہ الفاظ میں یہ مراد لے سکتے ہیں کہ کاروبار کا مالک یعنی پروپرائٹر جو کیش بزنس میں انویسٹ کرتا ہے یا لانگ ٹرم کے لیے فیوچر بینیفٹ کے لیے کوئی بھی چیز اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے وہ ایسٹ کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کاروبار میں کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی مثال کے طور پر مشینری کی ضرورت ہے، تو کاروبار میں جب مشینری آئے گی تو وہ مشینری ایسٹ ہوگی۔ ایسٹ کی 3 شرائط ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ اکنامک ریسورس ہونا چاہیے، اور دوسرا کاروبار کے مالک کی ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ایسٹ کسی سے خریدے ادھار پر یعنی کسی سے لے کر بزنس چلائیں۔ یعنی مثال کے طور پر اسے کہے کہ یار مجھے چاہیے کوئی آپ کی مشین، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کا ایسٹ نہیں کہلائے گا، وہ ایک قسم کی لائبلٹی ہوگی۔ ایسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار کے مالک کی ملکیت ہو، ذاتی ملکیت ہو۔ اور تیسرا ایسٹ کے لیے جو شرط ہے کہ وہ فیوچر بینیفٹ دے، یعنی لمبے عرصے کے لیے کاروبار کا حصہ بنے اور اس سے پیسہ کمایا جا سکے۔ پراپرٹی اور تھنگ ہیونگ سرٹن ویلیو اونڈ بائی اے بزنس آر کالڈ ایسٹ آف بزنس۔ یعنی کاروبار کا اثاثہ وہ کہلائے گا جو کاروبار میں انویسٹ کیا جائے گا مٹیریل کے طور پر۔ آگے چلتے ہیں ایسٹس کی ٹائپ کی طرف۔ کرنٹ ایسٹ۔ کرنٹ ایسٹ وہ ایسٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ایسٹ کی ٹائپ ہے۔ ایسٹ کو اردو میں اثاثہ جات کہتے ہیں۔ اثاثہ جات کی یہ ٹائپ ہے، قسم ہے۔ کرنٹ ایسٹ وہ ایسٹ ہوتے ہیں جو یا تو بزنس میں کیش کی صورت میں موجود ہوتے ہیں یا انہیں کسی بھی وقت ضرورت کے وقت کیش کروایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیش ان ہینڈ، آپ کے پاس کیش پڑا ہے، ایک کرنٹ ایسٹ ہے، اسے کیش ان ہینڈ کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، مطلب ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیش ایٹ بینک، یعنی ہم اسے کسی بھی وقت کیش کی صورت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور سٹاک ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہم مال فروخت کرنے سے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے سال کا ہمارا بزنس ہے، سال کے بعد جب ہم نے پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ فائنڈ کرنا ہے، یعنی ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے یا نفع، تو ہم سارے ٹوٹل کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور اس سے پروفٹ اور نقصان کو نکالیں گے۔ تو مہینے کے یا سال کے اختتام پر جو مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے وہ ہمارا سٹاک کہلاتا ہے۔ کرنٹ ایسٹ آر دوز ایسٹ دیٹ ایگزسٹ ان دا فارم آف کیش اور دیٹ کین بی کوئکلی کنورٹڈ انٹو کیش۔ یعنی ہم اسے کیش کی صورت میں ہوتا ہے یا کیش کی صورت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کرنٹ ایسٹ کہلاتے ہیں۔ دین فکسڈ ایسٹ۔ فکسڈ ایسٹ وہ ایسٹ ہوتے ہیں
جو لمبے عرصے کے لیے کمپنی یا بزنس میں لائے جاتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد صرف نفع کمانا ہوتا ہے، مزید منافع کمانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں فکسڈ ایسٹ. فکسڈ ایسٹ آر لانگ ٹرم ایسٹ دیٹ کمپنی ہیز پرچیزڈ is using for the production of its goods or services. آفس فرنیچر، مشینری، بلڈنگ etc. یہ فکسڈ ایسٹ کی مثالیں ہیں، ایگزامپل ہیں. فکسڈ ایسٹ آسان ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں فکسڈ ایسٹ وہ اثاثات ہوتے ہیں جو کمپنی اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے یا فیوچر بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے خریدتی ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے ٹینجیبل ایسٹ. ٹینجیبل ایسٹ بھی ایسٹ کی ایک ٹائپ ہے. وہ ایسٹ ٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں جن کا مادی وجود ہوتا ہے، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بلڈنگ، فرنیچر، مشینری، یہ ٹینجیبل ایسٹس کی ٹائپ ہیں. دوز ایسٹ وچ ہیو فزیکل اینڈ ایگزسٹنس اینڈ وچ کین بی سین اینڈ ٹچ ود ہینڈ از کالڈ ٹینجیبل ایسٹ. جو ایسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور جن کا مادی وجود ہوتا ہے، ٹینجیبل ایسٹ کہلاتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں. دا ایسٹ وچ ہیو نو فزیکل ایگزسٹنس اینڈ وچ کین نائدر بی سین نار ٹچڈ ان ہینڈ از کالڈ انٹینجیبل ایسٹ. سوری، یہ یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، ان نہیں لکھا ہوا، یہ انٹینجیبل ایسٹ ہی ہوگا. مثال کے طور پر گڈ ول ہماری ایک اچھی ریپو ہوتی ہے. مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض کمپنیاں اپنے نام کی وجہ سے بہت منافع کما رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی پروڈکٹ کچھ اتنی خاص نہیں ہوتی. جو وہ نام کی وجہ سے اپنے پیسہ کما رہے ہیں اسے گڈ ول کہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا ایسٹ ہوتا ہے. اس کو کیونکہ ہم شہرت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے اسے انٹینجیبل ایسٹ کہتے ہیں. دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اگر کوئی غلطی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں امپروومنٹ کر سکوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.